الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان مہینوں میں سے یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال نو کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، کہ جس تاریخ سے آج کا مسلمان ناواقف ہوتا ہے۔ ایمان والا مسلمان اپنے آپ کو تو ایمان والا کہلاتا ہے، لیکن اسے اپنے اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر یاد نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمان غیروں کے طور طریقے کے مطابق وہ اپنے زندگی کو گزارتا ہے اور اسی کی تاریخ کو اور اسی کے اوراق کو یاد کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہاں سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو، محرم الحرام کے مہینے کو، بڑی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے یعنی محرم الحرام کی حرمت کا اعلان اسی دن فرما دیا تھا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یعنی 4 مہینے میں ایسے ہیں، بس سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس کے اندر آج کے دور میں نہیں، ایمان والوں کے اسلام کے اندر نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے کے لوگ بھی جو تھے، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی، ان کے مذہب کے اندر بھی پچھلے زمانے سے اس کی حرمت ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یعنی غیر قوم بھی ان 4 مہینوں کو بڑی حرمت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ سمجھتا تھا، اور اس مہینے کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ ان 4 مہینوں میں اپنا سفر تجارت بھی کیا کرتے تھے، چونکہ لوگ اس 4 مہینوں کے اندر اپنے دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ اس کے اندر سفر کیا کرتے تھے کہ ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی حرمت والا مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ بنایا ہے۔ 4 مہینے بڑی عظمت والے، بڑی حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 مہینہ تو لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو سال کے دن اور ہفتے اور رات اور مہینے چل رہے ہیں، یہ سارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت کو اپنی طرف جوڑ لیا۔ اس مہینے کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس مہینے کی حرمت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کی عظمت کو، اس کی نسبت کو اپنی طرف جوڑ لیا، اور اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینے کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے، بڑی قدردانی والا روزہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے، جو برکات ہے، اس کے بعد پورے سال میں رمضان المبارک کے بعد یہ محرم الحرام کے روزے بڑی عظمت اور بڑی نیکی والا روزہ ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے بقدر اس مبارک مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم الحرام کے روزے کو رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہ اس کے 1 سال کے اگلے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی برکت اور بڑی نیکی والا روزہ ہے یہ 10ویں محرم کا روزہ، کہ ہمارے 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کیے ہوئے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی اس 10ویں محرم کے روزے کو رکھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں بھی اس روزے کا اہتمام کروں گا، میں بھی اس روزے کو رکھوں گا۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچو، یہودی 10ویں محرم کا 1 روزہ رکھتے ہیں، تم اس کی مخالفت کے اندر یا تو 9ویں محرم کا روزہ ملا لو یا 11ویں محرم کا روزہ رکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربان جائیے دین اسلام کے اوپر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، ہم تک یہ دعوت دی ہے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیوں کی مصابحت ہو یا غیروں کی مصابحت ہو، جب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی ہمیں غیروں کی مشابہت نہ چاہیے، جب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر ہمیں غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا گیا، تو ہم اور آپ اپنے لباس کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے وضاقتہ کے اندر بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اپنے غیروں کے طریقوں سے ہمیں دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن آج ہم اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہونے کے باوجود ہم تعزیہ داری نکال کر کے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے نام لیوا والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تعزیہ داری نکال کر کے، یہ ڈھول اور تاشے بجا کر کے ہم اور آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہم حضرت حسین کی روح کو اس کے سکون پہنچا رہے، بلکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ یہ ڈھول بجا کر کے، یہ تاشا بجا کر کے، یہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کر کے، فساد برپا کر کے آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو سکون نہیں بلکہ ان کی روح کو آپ اذیت پہنچاتے ہیں، آپ ان کی روح کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس آپ کربلا کے نام پر ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں، اس کربلا کے میدان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ ہمیں اور آپ کو یہ ڈھول اور تاشے بجانے کا پیغام دیا ہے؟ کیا آپس کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنے کا پیغام دیا ہے؟ کیا جھگڑا اور لڑائی کرنے کا پیغام دیا ہے؟ کیا ایک گاؤں اور ایک محلہ کو تفرقہ بازی میں بانٹنے کا پیغام دیا ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اس وقت کو یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو اپنی شہادتیں پیش کی ہے، جس وقت آپ کو شہید کیا گیا ہے، اس وقت کے آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کس حالت میں آپ نے شہادت کا جام پیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ کو تاریخ کے اوراق یاد ہوں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا ہے وہ سجدے کی حالت تھی، سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ہے۔ اگر آپ واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پر پیروکار کہلاتے ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، تو آپ سجدے کے اندر گریے، آپ سجدے کے اندر گریے۔ آپ اگر حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں تو آج کے بعد سے توبہ کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے سجدہ کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا جو پیغام دیا ہے، ہم بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی اپنے رب کو راضی اور خوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ ڈھول اور تاشا بجا کر، یہ ناچ اور گانا بجا کر، آپس میں تفرقہ بازی کر جھگڑا لڑائی کر کے ایک کا سر کو پھوڑ کر دوسرے خاندان والے کو سر کے پھوڑ کر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی بات تو دور کی ہے، حضرت حسین کی روح کو بھی آپ راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس تماشا سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیتیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت ہے ابھی بھی سنبھلنے کا، وقت ہے ابھی بھی سنبھلنے کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس محرم الحرام کا جو پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی حرمت کو بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور مغفرت کے دروازے کھولتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اسلام کے نام لینے والے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں، اور ایسے کام کو انجام دیتے ہیں جو اسلام کے سراسر خلاف ہے، اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ڈھول اور تاشے کے ذریعے سے، ناچ اور گانوں کے ذریعے سے، آپس کے اندر لگا جھگڑا اور لڑائی کرنے کے ذریعے سے اگر کسی کی روح کو سکون پہنچ سکتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے خاندان کے اندر بھی بہت سارے لوگ رخصت ہو چکے ہیں، ان کے نام پر ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے باپ داداؤں کے نام پر ڈھول کیوں نہیں بجاتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کے نام پر ڈھول اور تاشا کیوں نہیں بجاتے ہیں؟ اس کے نام پر نوحہ خوانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ڈھول اور تاشا بجانے والے، اپنے خاندان کے اوپر ڈھول اور تاشا بجاؤ، لیکن اس کے اوپر تم ماتم نہیں کرو گے، اس لیے کہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن تم
تمہیں اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر لطف ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، جو دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے تم مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہو، اسلام کے اوپر عمل کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے، اسلام کا مذاق اڑانا تمہارا مقصد ہے، اس لیے تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہو۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ 10ویں محرم کو عید کے طور پر سمجھا جاتا ہے، تہوار سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے 2 عیدیں متعین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے 2 عیدیں متعین کی ہے، تیسرا کوئی عید نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کی جو عید ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادگی رکھا ہے۔ ایمان والوں کی جو عید کہلاتی ہے وہ اس کے اندر سادگی رکھا ہے۔ آپ اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اس دن کے اندر بھی اس عید کے دن کے اندر ایمان والوں کے عید کے اندر کھانے اور پینے کی، گھومنے اور پھرنے کی کھلی آزادی ہے، لیکن عبادت بھی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ عید کہاں سے آ گئی؟ یہ تہوار مسلمانوں کا نیا تہوار کہاں سے آ گیا کہ جس کے اندر کوئی عبادت نہیں، کوئی اللہ رب العزت کی کوئی عبادت نہیں کی جاتی ہے، ڈھول اور تاشا بجایا جاتا ہے، ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادتیں دی ہیں وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جو ایمان والے کہلاتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو دعوت کرتے ہیں، آج ہمارے دین کے اندر اگر کوئی غیر ہمارے دین کے اندر دخل اندازی کرتا ہے تو ہم روڈوں کے اوپر اتر جاتے ہیں، میدان کے اندر اتر جاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خود ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپس کے اندر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اس ڈھول اور تاشے کے اندر باشعور لوگ موجود ہوتے ہیں، باعزت لوگ جو اپنے آپ کو اپنے معاشرے کا باعزت کہلاتے ہیں، شعور مند کہلاتے ہیں، ہوش مند کہلاتے ہیں، وہ اس کے اندر آگ اگلتے ہیں، اس ڈھول اور تاشے کے اندر، اس لڑائی کے اندر آگ کا پتنگا کا کام کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و دانائی عطا کیا تھا، شعور عطا کیا تھا، دانشمندی عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دانشمندی، آپ کو شعور اس لیے عطا کیا تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزاریں، لیکن افسوس ہے کہ اس شعور اور اس دانشمندی کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جہاں غلط اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد ہر پل کا، ہر سیکنڈ کا اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیں حساب دینا ہے۔ اس زندگی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں پیدا کیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، اگلی زندگی کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم آپس کے اندر تفرقہ بازی کریں، دین کے نام پر تفرقہ بازی کریں، اپنی جائیداد کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے حقوق کے لیے تو تفرقہ بازی ہوتا ہے، لیکن آج مسلمان اتنا گر چکا ہے، آج مسلمانوں کی روح اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آج دین کے نام پر تفرقہ بازی کیا جاتا ہے۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں؟ اے ایمان والو، تمہاری غیرت کہاں سو گئی ہے؟ تمہاری غیرت کہاں ڈوب چکی ہے کہ آج دین کے نام پر تم شور اور شنگابہ کرتے ہو، جھگڑا اور لڑائی کرتے ہو، آپس کے اندر تفرقہ بازی کرتے ہو اور ڈھول اور تاشے بجاتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک علماء نے کہا ہے کہ جس کے حلق سے شراب نیچے اتر جائے وہ حسینی ہو نہیں سکتا۔
وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والا ہو نہیں سکتا ہے۔ آج اس محرم کے نام پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کتنی شراب کی بوتلیں بہائی جاتی ہیں، کتنی شراب کی بوتلیں بہائی جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان شراب کو پی کر لاٹھی چلاتا ہے، گراسا استعمال کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے حضرت حسین کی شہادت کے اوپر جو حضرت حسین کا پیغام تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جو جام پیا ہے وہ سجدے کی حالت میں پیا ہے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے پیا ہے۔ آپ بھی اگر حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اگر اسلام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، تو آپ بھی سارے خرافات کو چھوڑ کر، سارے بدعات و خرافات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے سر کو جھکاؤ، اپنے سر کو اللہ رب العزت کے دربار میں جھکاؤ، اپنے ماتھے کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر رگڑو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تب جا کر کے آپ کی زندگی سنورے گی، آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے محلے کے اندر دینداری پیدا ہوگا، پھر آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو مسلمانوں، اگر یہ آپ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، اس قسمرسی کے عالم کے اندر کہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، مسلمانوں اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اس کے اندر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائے، آپ کی بخشش کے لیے کھڑے ہو جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے دین کا جو تقاضا ہے، آپ کا جو فرمان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ ڈھول اور تاشے سے تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہو، یہ ڈھول اور تاشے سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ حضرات صحابہ کرام نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے جانوں کی قربانی، اپنے مالوں کی قربانی دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم جان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم مال کی قربانی دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ یہی تصور کریں کہ حضرت حسین کی شہادت کو ہم ماتم کا دن سمجھتے ہیں، تو پھر کس دن کے اندر ماتم مناؤ گے؟ پھر پورے سال ماتم ہی منانے میں رہو۔ اسلام کی کوئی تاریخ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کے اندر اسلام کے عظیم شخصیت کی شہادتیں نہ ہوئی۔ اگر کسی کے نام پر کسی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے لیے اگر ماتم منانا جائز ہوتا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سبوں کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا کتنا غمگین ماحول ہو سکتا ہے، اس وقت کا کیا ماحول رہا ہوگا جس وقت حضرات صحابہ کرام کے درمیان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اس دن کو ماتم کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس دن کو ماتم کا دن کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف آج کا مسلمان حضرت حسین کے نام پر ماتم منانے کے لیے، نوحہ خوانی کرنے کے لیے اس لیے تیار ہے کہ اسے اس کے اندر لطف ملتا ہے، اسے مزہ ملتا ہے، اسے اپنے اسلام کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت حضرات صحابہ کرام کے اندر بے چینی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابہ دل ملا گئے، پریشان تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو یہ کہے کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
تو یا تو وہ زندہ رہے گا یا میری تلوار زندہ رہے گی۔ اتنے بے قابو ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جو اس امت کے لیے سب سے بڑا غم کا دن ہو سکتا تھا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کسی کے لیے کوئی نوحہ خانی نہیں ہے، ماتم کا کوئی دین نہیں ہے۔ اگر اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو ماتم کرنے کے لیے، جو افسوس کرنے کے لیے، جو نوحہ کرنے کے لیے دن ہے کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، موت آ جائے، تو اس کے غم کو صرف 3 دن منایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہے میاں بیوی کا تعلق ہے کہ اگر شوہر مر جائے، رخصت ہو جائے دنیا سے، تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن اپنی عدت عطا کرے گی، عدت پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی نوحہ خانی کی جگہ نہیں ہے، کوئی ڈھول اور تاشے کی ذریعت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے نوجوانوں، آپ اگلی نسل کے لیے، آپ اگلی نسل کے لیے پیروکار ہیں، آپ اپنی نسل کی حفاظت کے لیے آپ رہبر ہیں۔ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ سنبھل لیں، آپ اپنے ہوش کا نہ کھل لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوانی عطا کیا ہے، آپ کو طاقت اور وسعت دیا ہے، اور اللہ کے رسول جناب